اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 سے شروع کریں گے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرے کسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور مبلغ ہیں، اسی لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے شریعت کے احکام سب ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توضیح کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں۔ لہٰذا قرآن مجید سمجھنے کے لیے کوئی شخص سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یعنی اس کے بعد بھی اگر لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتے ہیں۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ منافقوں کا رویہ یہ تھا کہ بظاہر تو اطاعت و تسلیم کا اقرار کرتے اور در پردہ سازشوں کے جال بنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی کا کرشمہ دنیا بھر نے دیکھا کہ دشمنوں کی ساری سازشیں تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوئیں، اور جو فتنہ اور شورش انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے برپا کی، وہ خود ان کی ہلاکت و رسوائی کا باعث بنی۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ یوں تو انسان کی کوئی کاوش کمزوریوں سے پاک نہیں ہوتی، لہٰذا انسان کی کتابوں میں تضاد اور اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنی کسی کتاب کے بارے میں یہ جھوٹا دعویٰ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو اس میں یقیناً تضادات اور اختلافات ہوں گے۔ جن لوگوں نے پچھلے انبیاء کرام کی کتابوں میں تحریفات کی ہیں، ان کی وجہ سے ان کتابوں میں جو تضادات پیدا ہوئے ہیں وہ اس بات کی واضح دلیل ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ بعض لوگ مدینہ منورہ میں بلا تحقیق افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے جس سے معاشرے میں بڑا نقصان ہوتا تھا۔ یہ آیت ایسی بے تحقیق افواہوں پر یقین کر لینے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ممانعت کر رہی ہے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّصِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ، بہت ممکن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔
اوپر کی آیات میں جہاد کی ترغیب دی، اس کے بعد منافقین کی سرگرمیوں کا ذکر کیا، اور اب اس آیت میں فرمایا کہ آپ ان منافقین کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ نہ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود جہاد کر کے نکلے اور دوسرے مومنوں کو بھی ترغیب دے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جو شخص مشرکوں پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور ان سے فرمایا، اور جس آیت میں آپ کا یہ حوالہ دے رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195، اس کا تعلق تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور نہ کرنے سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے لیے کئی شرطیں لوگ اپنے پاس ہی سے بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عصا کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بس آیت میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ عنقریب کفار کا زور ٹوٹ جائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، اس کے بعد یہ آیت لا کر اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کی ترغیب کے نتیجے میں جو لوگ جہاد کریں گے ان کے ثواب میں آپ بھی شریک ہوں گے، کیونکہ جب کوئی شخص اچھی سفارش کے نتیجے میں کوئی نیک کام کرے تو جو ثواب کام کرنے والے کو ملتا ہے اس میں سفارش کرنے والے کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر برائی سفارش کے نتیجے میں کوئی غلط کام ہو جائے تو جتنا گناہ غلط کام کرنے والے کو ملے گا، بری سفارش کرنے والا بھی اس کے گناہ میں شریک ہوگا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سلام بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سفارش ہے، اسی لیے سفارش کا حکم بیان کرنے کے ساتھ سلام کا حکم بھی بیان فرما دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ جن الفاظ میں کسی شخص نے سلام کیا ہے اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دیا جائے۔ مثلا اگر اس نے صرف السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ لیکن اگر بائنہ اسی کے الفاظ میں جواب دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ کسی مسلمان کے سلام کا بالکل جواب نہ دینا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔